اللہ اس حاضر کو قبول فرمائیں اور ہماری زبان میں تاثیر عطا فرمائیں اور آپ تمام کو اس سے سماعت عطا فرمائیں، بلکہ پروردگار آپ کو بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسی ذکر کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرمائیں۔ صحیح ہے کہ ہمارا شاید آپ سے پہلی مرتبہ انٹریکشن ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ ہم خطاب کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے عقیدے ایک ہیں، نظریات ایک ہیں، ہم سب کے افکار ایک ہیں، ہم سب کے آئیڈیالوجیز ایک ہیں، اور اگر میں محرم کے ذاتیہ میں رکھ کر گفتگو کروں تو سیدہ کائنات نے اپنے بابا سے سوال کیا تھا کہ بابا جان میرے حسین پر کون سی قوم ہو رہی ہے؟ فرمایا بات کہ ان نساء امتی یقین علی نساء اہل بیتی، پروردگار یہ قوم پیدا کرے گا کہ جن کی عورتیں ہم اہل بیت کی عورتوں پر مل جاتی ہیں، ورجالہم یقین علی رجال اہل بیتی، اور جن کے مرد اہل بیت کے مردوں پر مل جاتے ہیں، ویجددون العزا جیلا بعد جیل فی کل سنہ، اور پھر اسی طریقے سے عزاداری آگے بڑھتے رہیں گے، سوگ اور غم آگے بڑھتے رہے گا، جیلن بعد جیل، ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ آ کر عزاداری کرے گا۔ کتنے ہی علماء کرام تھے، کتنے ہی ذاکرین تھے، کتنے ہی نور خان تھے، کتنے ہی مرثیہ خان تھے، کتنے ہی شعراء تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ آئے میں تھے، لیکن اس سال میں موجود نہیں، وہ چلے گئے، عزا کا سلسلہ سفر جاری ہے۔ پروردگار انشاءاللہ انہیں بھی شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرمائے، خدمت مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سجاد فرمائے، اور یہی ہے پھر ہمیں جانا ہے ان کی خدمت میں اور کسی اور کو آنا ہے اور اسی عزاداری کے سبب آگے بڑھنا ہے۔ لیکن یہ قوم وہ ہے کہ جو حسین کی عزاداری کرتے رہی، چاہے یہ لاہور میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، چاہے آسٹریلیا میں ہو، یہ قوم وہ ہے جو پروردگار نے پیدا کی ہے، جو اہل بیت کے غم کو غمگین انداز میں مناتے ہیں، اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام وہ پرانی روایت کے نام کے سامنے آنے کے جو ریان شبیب سے میرے مولا نے شاہ فرمائی تھی، اس کا ایک جملہ یہ تھا، فرمایا یا ابن الشبیب ان سرک ان تکون فی الجنت العلا معنا فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا۔ توجہ فرمائیے، فرمایا کہ اے فرد شبیب، اے فرد شبیب، توجہ فرمائیے، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ آتا تو کیا کرو؟ فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، تو ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ، ہماری خوشیوں میں خوشیاں ہو جاؤ، تمہارا شمار ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آگے شاہ فرمایا اور حد کر دی اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے، فرمایا کہ یا فرد شبیب، اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرتا ہوگا، پروردگار اسی پتھر کے ساتھ اسے محبوب کرے گا۔ اور یہ پتھر کی مثال کی ہے جس کے ساتھ بھی کسی کو محبت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو شاید ہوتا ہے کہ کسی موبائل کے ساتھ محبت ہو، کسی کو کسی سواری کے ساتھ محبت ہو، کسی کو کسی مکان کے ساتھ ہو، کسی دکان کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ لگاؤ ہوگا، محبت ہوگا، الفت ہوگی، پیار ہوگا، پروردگار اسی کے ساتھ اسے محبوب کرے گا۔ کیونکہ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو قیامت کے میدان میں اس کے پیشوا کے ساتھ حاضر کیا جائے گا۔ میرے ساتھ بات پہنچ رہی ہے؟ وہ 120 کی وجہ سے تو بہرحال رکھنا بھی ہے فاصلہ، لیکن آپ کی زبانوں میں اور میری سوالوں کے تو کوئی فاصلہ نہیں ہے۔
کائنات میں موجود 3 پتھروں کے ساتھ محبت کرے، یا پتھروں کی بجائے 3 افراد سے محبت کرے، یا پھر حجر اسود سے محبت کرے، یا جو مولود کعبہ ہے اس سے محبت کرے. جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ قیامت میں وہ اٹھایا جائے گا. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم حسین بن علی کے ساتھ اٹھائے جائیں. جن کو دوسروں کا ذکر عزیز ہے تو وہ ذکر کریں، انشاءاللہ وہ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور جو ایسو کسی بات نہیں تھی، میں ایک بات گزارش کروں کہ کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے ہم آزاداری برپا کریں. ہر ایک دل کی آرزو یہ ہے کہ سب اکٹھے ہو کر ایک جب غفیر کے ساتھ حسین مظلوم کا غم منائیں، سب کربلا حاضر ہو، وہاں جا کر زیارت کریں، اور جب آزاداری برپا کریں تو سب کھلے دل کے ساتھ ماتم کر سکیں، مجلس کے اندر شریک ہو سکیں. لیکن میں خود انتظامیہ کے جذبات کو آپ کو منتقل کرنے کے لیے حرم امام رضا کے متولی کا جملہ کروں گا. حرم امام رضا بہت بڑا حرم ہے، اور جنہوں نے زیارت کی ہے پروردگار کی زیارت قبول فرمائے، جن کو شرف زیارت نصیب نہیں ہوا انہیں بار بار زیارت کا شرف نصیب فرمائے. وہاں کے جو علماء ہیں اور وہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ معصومین میں سے، اور معصومین میں حضور سرور کائنات میں شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ معصومین میں سے کسی کا بھی حرم موجودہ دور میں اتنا وسیع و عریض نہیں ہے جتنا حرم مولا رضا علیہ السلام. لیکن اتنا حرم وسیع و عریض ہونے کے باوجود ان کے متولی نے ایک مرتبہ مائک پر آ کر آن ایئر آن لائن یہ اعلان کیا، اور روتے روتے انہوں نے بات کہی، کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طریقے سے بندش ہو، ہم نہیں چاہتے کہ دروازوں کو بند کیا جائے، لوگوں کو روکا جائے زیارات سے. ہم تو چاہتے ہیں کہ زائرین کا رش ہو، ہم خود زبان کو دیکھیں، مومنین کی تعداد کو دیکھیں، ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ اتنے لوگ آتے ہیں مولا رضا کے حرم میں. لیکن ہمارا صرف خوف یہ ہے کہ اگر ہم نے حرم اسی طریقے سے کھلا رکھا اس طریقے سے وبا سے پہلے کھلا تھا، اور خدا نہ خواستہ اس وبا سے متاثر کوئی شخص ہو جاتا ہے اور وہ یا بیمار ہو جاتا ہے یا وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو قیامت کے میدان میں اگر امام رضا نے میرا گریبان پکڑ لیا کہ بے احتیاطی تو نے کی تھی، تیری بد احتیاطی کی وجہ سے میرے زائرین مارے گئے ہیں، میرے زائرین بیمار ہو گئے ہیں، تو میں اپنے امام کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے عقل کا منطق کا تقاضا یہ ہے، شریعت کا اصول یہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس لیے امام رضا علیہ السلام جس طریقے سے سکھاتے رہے ہیں، آئمہ علیہ السلام ہمیں جس طریقے سے زندگی گزارنا سکھاتے رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ امام ہم سے راضی خوشنود ہوں گے. تو امام نہیں چاہتے کہ کسی زائر کو کوئی نقصان ہو، کسی مومن کو کوئی نقصان ہو. اس لیے SOP سے خیال رکھ کر زیارات پر بھی جایا جائے، SOP سے خیال رکھ کر مجالس میں تشریف کی جائے، اور یہ دعا کی جائے کہ انشاءاللہ پروردگار اس وبا کو عالم بشریت سے دور فرمائے اور ہمیں بھرپور انداز میں مجالس سرکار سے شہداء برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام رضا کی بات آئی ہوئی کہ جب یہ کورونا کا زمانہ تھا تو سارے دروازے حرم کے بند کر دیے گئے تھے. کچھ خواتین ایک دروازے سے جو کھلا تھا صرف خادمین کے لیے اس دروازے پر آ گئی. تو خادمین نے روک لیا، کہا کہ دروازے تو بند ہے حرم کے، کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں. کہا یہ دروازہ کھلا ہے، کہا یہ خادمین کے لیے صفائی ستھرائی کے لیے جاتے ہیں، خدمت گزاری کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. عوام کے لیے نہیں کھلا رکھا، یہ بند ہے دروازہ. وہ خواتین التماس کرنے لگی، رونے لگی، کہنے لگی کہ بس ایک مرتبہ زیارت کروا دو. تاکہ نہیں ہو سکتا، سب کے لیے بند ہے، قانون سب کے لیے ایک، تاکہ بس میں ہاتھ پیر جوڑنے کے لیے تیار ہوں، ایک مرتبہ سے شریف زیارت کریں گے واپس آئیں گے. خاتون نے دیکھا کہ کسی خاتون کے ہاتھ میں بچہ ہوا، کئی بچے کو کیوں لے جا رہے ہیں؟
کئی بچہ جب سے پیدا ہوا ہے اب تک گھر پر نہیں گیا، ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال، ایک کلینک سے دوسرے کلینک، ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس مسلسل بیمار ہے، یہاں تک کہ آج مر گیا۔ اس سے جلال کیا کرتا تمہیں پتا نہیں، مولانا رضا کا ہر اپنی کوئی تقدس ہوتا ہے تو اپنے مردے بچے کو یہاں پہ لے کر آ رہی ہو، جاؤ گھر پہ لے کر جاؤ اسے قبرستان لے کر جاؤ تب نہ ہو، کہا کہ نہیں میں یہی تو لینے کے لیے آئی کہ میرے مولا شفا دیتے ہیں، میرے مولا اسے زندہ کرتے ہیں، کہا کہ مولانا رضا کے طرف سے شفا ملتی ہے، مولانا رضا مردوں کو تھوڑی زندہ کریں گے۔ بس یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک اور خادم آئے، اس کا دل مسیح کی، اس سے کہا کہ کیا حال ہے، لے جانے دو، یہاں کوئی ایسا حرج بھی نہیں ہے، جائے گی زیادہ تر واپس آ جائے گی، جو اس کی قسمت میں وہ انشاءاللہ اسے حاصل ہوگا۔ کیا کہ نہیں ہم جان نہیں دے سکتے، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اس خادم نے کہا کہ چلو بچہ مجھے دے دو۔ ماں نے پورے شوق کے ساتھ اپنا بچہ اس خادم امام رضا کے حوالے کیا کہ یہ اپنے والد کی زیارت کرواتا ہوں، لیکن جیسے بچے کو لے کر وہ زری کی طرف آگے بڑھا، ماں کا دل مسکین گیا، بار بار آ کر ماں کی خاتمہ سے پوچھی، بہت وقت ہو گیا، کب آنے والا ہے میرا بچہ، کب آئے گا، بہت ٹائم ہو گیا ہے کہ کب میرے بچے کو لے کر آئے گا۔ خادم کہتا ابھی تو 2 منٹ ہوئے، ابھی 5 منٹ ہو گئی، صبر کرو آنے والا۔ بس تقریباً 7-8 منٹ گزری تھی، وہ بچہ خادم دوبارہ لے کر آیا، ماں کی آغوش میں دیا، ماں نے چادر اوڑھی، خادم نے سوال کیا کیا ہوا، کہا کہ شیر لے رہا ہے۔ محسوس کیجئے گا سنتے کہا کہ وہ اب دودھ لے رہا ہے۔ مولانا رضا صرف مریضوں کو شفا نہیں دیتے ہیں، مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ جب جناب عیسیٰ مردوں کو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے، تو وہ کہ جن کا بیٹا نماز پڑھائے گا اور عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اگر ان کے حرم میں اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور وہ زندہ کر دیں تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے۔ مل کے مولانا رضا کی شان پہ درود پڑھ دیجیے، محمد و آل اس لیے ان دونوں سروں کو ہمیں تھام کر رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم افراد کا شکار ہو جائیں گے، مجلسوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، عزاداریوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، زیارتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، عرب سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بالکل ایسا نہیں۔ بہت زیادہ موجود ہے، کہرمان موجود ہے، لیکن دوسری طرف سے ہمیں عقل و منطق استعمال کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اسی فارمولہ کے مطابق عمل کرنا ہے کہ جو نبی اکرم نے دیا ہے۔ کہ جب ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، توکل کسے کہتے ہیں؟ کیا اسے کہتے ہیں کہ میں اپنی سواری کو چھوڑ دوں اور خدا پر توکل کروں، یا اسے کہتے ہیں کہ اپنی سواری کو باندھو اور پھر خدا پر توکل کروں؟ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اپنی سواری کو باندھو اور پھر خدا پر توکل کرو، اسے توکل کرو۔ دونوں سروں کو ہمیں کام کرنا ہے، اقرار و تقریر کا انشاءاللہ شکار نہ ہو جائیں، اور پروردگار انشاءاللہ اس وبا کو پوری انسانیت سے دور فرمائے، اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے دعاؤں کی قبولیت کے دعا سماعت کیجیے، محمد محرم الحرام کی پہلی تاریخ، اور دل کو یہ تھا کہ محرم الحرام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ وقت بھی کہیں گنجائش نہیں ہے، بس اتنا ذہن میں رکھیے گا، تمام بزرگان اس طرح بیٹھے جانتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء سنت معصومین، اور یہ وہ سنت ہے جو بعض معصومین نے شہادت سے پہلے انجام دیا۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ شہادت امام حسین کو 14 سال ہو گئے، ہم تک آپ گریہ کر رہے ہیں، تو شہادت کے بعد گریہ کرنا تو حق بنتا ہے۔ معصومین تو وہ ہیں کہ جنہوں نے شہادت سے پہلے گریہ کیا، شہادت کے بعد تو حق بنتا ہے کہ گریہ کیا جائے۔ سید سجاد 40 سال تک گریہ کریں، حق بنتا ہے۔ اور ان کے ساتھ مدینہ میں کسی نے سے کہا کہ ارحمونی انا رجل غریب، ہے میرے ساتھ
اگر بات تھوڑی سی تعطل کے ساتھ آپ کو پہنچ رہی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، وہیں پر ہم کوشش کریں گے کہ اپنی رفتار بڑھا دیں، اپنا انداز تبدیل کر لیں تاکہ آپ تک اچھے انداز سے بات پہنچ جائے۔ میرے ساتھ ایک اجماعی تو مولا سید سجاد کے سامنے واقع کرنے کے بعد ایک شخص مدینے میں آ کر کہتا ہے رحمونی انا رجل غریب، کوئی ہے جو مدینہ میں مجھ پر رحم کھائے، میں یہاں پردیسی ہوں۔ آپ نے سید سجاد نے جملے سنی، اس کے پاس ہے ایک سوال کیا کیا تو پردیسی ہے، اجنبی ہے، شہر کے اندر ڈالنا، کہ یہ بتا خدا نہ کرے خدا نہ کرے تو یہاں پر موت آ جائے اور تو مر جائے، اس اجنبی شہر کے اندر تجھے غسل دفن کیا جائے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے دفن رسول کیسے نہیں کیا جائے گا؟ مسلمانوں کا شہر ہے، میں مسلمانوں کے درمیان مروں گا تو یقیناً کوئی نہ کوئی مسلمان مجھے غسل بھی دے دے گا، دفن بھی دے دے گا، دفنا بھی دے گا۔ بس میرے آقا سید سجاد نے کربلا کا رخ کیا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا آپ پر میرا سلام ہو، آپ کو مسلمانوں کے درمیان شہید کیا گیا لیکن کوئی غسل کا وقت دینے والا۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ نواز رسول کا راشا پڑا اور کوئی دفنانے والا نہیں۔ مولا سید سجاد 40 سال تک جنت رہے۔ ہے کوئی بڑا مفتی جو آ کر سید سجاد کا فتویٰ لگائے کہ ان کا کان بند سوگ سے 3 دن کا ہوتا ہے، سوگ سے 1 سال تک ہوتا ہے، سوگ نہیں منانا چاہیے، غم نہیں منانا چاہیے، آئے زین العابدین سید سجاد کو فتویٰ کو لگا 40 برس تک سید سجاد ہوتے رہے اور کیسے کیسے ہوتے رہے، کبھی بکسات کے دکان سے گزرتے ہوئے تو گریا کرتے اور سوال کرتے تھے کہ جب اس کو قربان کی تھی تو پانی پلایا تھا یا بغیر پانی پلائے ذبح کر دیا تھا؟ کہا کہ آپ کی جب شریعت کا ماننے والا ہوں، میں اس وقت تک اپنے جانور کو قربان نہیں کرتا جب تک 3 مرتبہ اس کے سامنے پانی پیش کروں اور وہ منع نہ کر دے۔ کہا کہ بابا مدینہ کے جانور تو آرام سے پانی پیتے ہیں اور پھر ذبح ہوتے ہیں، لیکن سلام ہو آپ پر کہ آپ کو 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا۔ سید سجاد صحیح سے فرماتے رہے اور امام صالح بیان فرماتے ہیں اذا ذکرہ بقا حتی تملأ عیناہ لحیتا، جب ہمارے جس سید سجاد حسین مظلوم کو یاد کرتے تھے تو اتنا رو دیتے کہ ان کی داڑھی بھی جاتی تھی۔ سنت معصومین ہے یہ کیا کرتا۔ اور پھر امام کاظم کے بارے میں لکھتا ہے کہ امام رضا شاہ فرماتے ہیں کہ کان ابی اذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا میرے بابا کبھی مسکراتے نہیں تھے، کیونکہ یہ چاند وہ ہے کہ جس چاند کے بعد فاطمہ کا چاند مغرب میں چلا گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پیدا ہوئے دنیا میں اسی غم کے لیے، پیدا ہوئے دنیا میں اسی غم کے لیے، رونا ہی چلا ہے چشم پرنم کے لیے، ہم کو 2 دولتیں خدا نے دی ہے، جو فرمائیے گا ہم کو 2 دولتیں خدا نے دی ہیں، آنکھ رونے کو اور ہاتھ ماتم کے لیے۔ ماہ محرم کی آج پہلی تاریخ، کاروان حسینی کربلا سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ عزاداری بنوا کرنا یہ سنت نبی ہے، سنت علی ہے، سنت زہرا ہے، سنت امام ہے، کسی بھی طریقے سے اس سے تعلق نہ چھوڑا دیا۔ بس عزیزو انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جانے رہے گا اور اس کو رکھنے کے اندر بار بار ہوتا رہے گا کہ یاد بھی ہو رہی ہے، لیکن کچھ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے انشاءاللہ۔ ہمارا اس عشرہ اضحیٰ کے لیے جو موضوع ہے وہ ہے عظمت اہل بیت اور سیرت اہل بیت۔
اسی عظمت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے کربلا میں حسین کو شہید کیا۔ اور پھر سیرت پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، سیرت کو جاننا سننا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر سیرت کو نہیں پہچانا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جیسے نام کے مسلمان تھے ویسے نام کے کوئی خدا نہ خاصہ حسین، انشاءاللہ کردار بھی حسینی ہو اور زبان بھی حسینی ہو۔ چھڑے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ یا معشر شیعہ قولوا لنا زین ولا تکونوا علینا شیئا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث نبوات بنو۔ تو انشاءاللہ سیرت کو بھی عظمت کوشش کی جائے گی، اور اس موضوع کے بیان کے لیے اس آیت کا سہارا لیا ہے سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 32۔ ارشاد ہو رہا، میں تیز تو نہیں جا رہا، احمد صاحب ارشاد ہوتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، توجہ فرمائیے گا، ہم نے اس کتاب کے اس قرآن کے وارث بنائے۔ یہ لفظی ترجمہ ہم نے آپ کو پیش کیا ہے، اس کا تو کوئی ڈنڈی نہیں ماری۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اورثنا کا مطلب ہوتا ہے وارث، ہم نے وارث بنائے۔ اس کا مطلب یہ تو طے ہو گیا قرآن کی نگاہ میں کہ صرف قرآن کا صاحب نہیں تھا بلکہ قرآن کے وارث بھی تھے۔ توجہ بتائیے، محمد عربی صاحب قرآن ہے، تلاش ہمیں کرنا ہے کہ وارث قرآن کون؟ احمد صاحب آپ پہنچ رہی ہے، مشہور نہیں ہو رہی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے ہیں، اور کسے بنایا؟ الذین اصطفینا، جنہیں ہم نے منتخب کیا۔ آئے کیا خوبصورت آیت ہے، یعنی معلوم یہ ہو گیا کہ وارث قرآن کا انتخاب لوگوں کو نہیں کرنا ہے، خدا کو کرنا ہے۔ جب وارث قرآن کا انتخاب خدا کرے گا تو وارث دین اسلام کا انتخاب بھی خدا ہی کرنے والا ہے۔ درود پڑھ دیجیے محمد والے۔ تو کسے وارث بنایا ہے؟ جب ہم نے انتخاب کیا، کسی لوگوں نے نہ انتخاب کیا ہو، کسی شورا نے نہ انتخاب کیا ہو، کسی اور کی وصیت پر نہ بنا ہو۔ اگر کوئی وارث قرآن ہے تو وہ ہے کہ جسے ہم نے انتخاب کیا، اور کن میں سے انتخاب کیا؟ اپنے عبادنا، اپنے بندوں میں سے، ہمارے بندوں میں سے۔ اب بندوں کی قسمیں کیا ہیں؟ عجیب بات یہ ہوگی، ہم جب بندوں کو تقسیم کرتے ہیں انسانیت کو اور لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے تہذیب کے اعتبار سے، اخلاق کے، کردار کے اعتبار سے، تو اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا تہذیب یافتہ لوگ ہیں یا تہذیب حاصل کرنے والے لوگ ہیں، یا پاک کردار لوگ ہیں یا بد کردار لوگ ہیں، یا با اخلاق لوگ ہیں، ایسا دیجیے گا، یا بد اخلاق لوگ ہیں یا با اخلاق لوگ ہیں، یا اچھے کردار کے لوگ ہیں یا برے کردار کے لوگ ہیں۔ پوری دنیا میں یہی تقسیم ہوتی ہے انسانوں کی، یہ اچھا ہے یہ برا، انسانوں کو چھوڑ دیجیے، باہر کو چھوڑ دیجیے، گھر والوں کو دیکھیے، گھر کے اندر بھی ہم یہ تقسیم کرتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ فرما بردار ہے یہ نیک ہے یہ نوازی ہے یہ شریف ہے، اور یہ ویسا نہیں کرے یہ برا۔ تو پوری دنیا میں جو تقسیم ہے وہ یہ دو ہی ہے، یا اچھے ہیں یا برے ہیں۔ لیکن کمال ہو گیا اس آیت کے اندر، خدا نے کہا ہمارے نزدیک تقسیم دو نہیں ہے بلکہ تین قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے اور کچھ کو پہنچانا ہے۔ تین قسمیں ہیں ہمارے نزدیک، دو قسمیں نہیں ہیں۔ کون کون سی تین قسمیں؟ قرآن کو آگے بیان ہوتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پہلی قسم وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں،
نفس کو ظلم کرنے والے ہیں تو برے لوگ ہیں. بات مزے سی بات ہے جو اپنے نفس کو ظلم کر رہا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو نفس پر ظلم کر رہا ہے اس کو خود نہیں معلوم کہ وہ اپنے نفس کو ظلم کر رہا ہے. ظاہر سمجھ رہا ہے کہ دوسروں کو ظلم کر رہا ہے. ایک بڑے خوبصورت حدیث ہے رسالت پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے ذہن میں کوئی حدیث میں نہیں کر رہا اس کا جملہ بیان کر رہا ہوں. جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم ملائکہ ہنستے ہیں, ہم تنزیہ ہنستے ہیں. ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے یہ بیان کیا کہ کوئی زمیندار جس کی زمین ہو, جس کا مکان ہو, جس کا باغ ہو, جب وہ اپنے باغ کی باؤنڈریز بنا رہا ہوتا ہے تو اپنے پڑوس کی باؤنڈری سے ایک بالش اور لے لیتا ہے. اپنی زمین میں ایک بالش اور اضافہ کرتا ہے, ایک بالش بس کرتا ہے. تو ہم ملائکہ ہنستے ہیں, بھائی تیری اتنی بڑی زمین تیرا پیٹ نہیں بھر سکی ہے, ایک بالش کا پیٹ بھرے. بات بہت رہی ہے. تو ہم سمجھ میں ہوتے ہیں کہ دوسروں کو ظلم کر رہے ہیں, دوسروں کو ظلم نہیں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ظلم. کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو ظلم کرنے والے ہیں, یہ برے لوگ. دوسری کیٹیگری وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, اور کچھ وہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں, یہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں, یہ افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہوتے, یہ تجاوز نہیں کرتے, یہ ظلم نہیں کرتے, یہ میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں, اعتدال والے ہیں, اچھے لوگ. یہ بات کرتا ہے ایک گروہ ابھی بھی باقی ہے. برے لوگ جہنم میں جائیں گے, اچھے لوگ جنت میں جائیں گے. اور یہ تیسری قسم یہ کہا جانے والی ہے, یا انسان جنتی ہے یا دوزخی ہے, یہ تیسری قسم کہا جائے گی. کہا سنو, تیسری قسم وہ ہے جو نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے, بلکہ یہ قسیم الجنت والنار ہے. اور قرآن کی تعلیم بیان کی وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. تیسری قسم وہ ہے جو صرف نیکیاں نہیں کرتی ہے, نیکیوں میں سبقت اختیار کرتی ہے. ان کی پرواز بہت اونچی ہے, یہ صرف نام کی علی نہیں ہے, یہ کردار کی بھی علی ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ, اور یہ اپنے احتساب سے اور دنیا سے تعلیم حاصل کر کے یہ پرواز حاصل نہیں کی ہے, بلکہ پروردگار کی عطا کردہ پرواز ہے. پروردگار نے یہ پرواز کی. یہ تیسری قسم ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, اور یہی وہ فضل ہے جو سب سے بڑا ہے. جس فضل کو اللہ کبیر اور کبریائے متعال کبیر کہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے. یہ امامت کو ہوتا ہے, یہ حجت پروردگار ہونا وہ ہوتا ہے کہ جسے پروردگار فضل کرتا ہے. بس ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو تیسرا طبقہ ہی کون سا ہے, اور اگر یہ واضح ہو گیا تو وہ سمجھ آ جائے گا کہ پھر ہمیں انہی کی سیرت پر چلنا ہے, انہی کی رشتے کا پڑھانا پڑتا ہے. میرے ساتھ یہ تیسرا طبقہ وہ ہے تو جو میں دوبارہ میں آیت میں بتا رہا ہوں, سابقون بالخیرات, اس سے نیکیاں جانے دیتے ہیں, نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. نماز پڑھنے والے تو بہت ہوں گے, لیکن کوئی ایسی نماز بھی دکھاؤ کہ نماز بھی ہو اور زکات بھی ہو. کوئی ایسی نماز کو دکھاؤ کہ نماز ہو, آیت نازل ہو جائے. کوئی ایسی نماز کو دکھاؤ, کوئی ایسا سجدہ کو دکھاؤ جو زیر خطر ادا ہو رہا. یہ صرف ملے گا اہل بیت کے گھرانے میں ملے گا. اور کمال ہو گیا کہ پوری دنیا کو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا بستر چھوڑو, مصلی پر آ جاؤ, اور مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کو پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میرے حبیب تم مصلی چھوڑ دے, بستر پر آ جاؤ. محمد محمد
سبقت اختیار کرنے والے کا کیا کہنا، یہ تو مقربین میں سے، اس لیے سبقت اختیار کرنے والے کا مطلب ہونا چاہیے۔ اور پھر آئے ولایت کی طرف آئے، جب یہ آیت نازل ہوئی میرے مولا کی شان تھی تو کچھ اور لوگ دل کے دل میں یاد پیدا ہوئی کہ کاش ہماری شان میں کی آیت نازل ہو جائے۔ اور روایت دیکھ کر میں آپ کی خدمت جو بات بس کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ علی مرتضیٰ نے چونکہ رکوع میں زکات دی تھی اس لیے آیت اتری ہے، ہم سجدے میں دے کر دیکھیں، ہم سجدے میں دیکھیں شاید ہمارے لیے بھی کوئی آیت اتر آئے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ سائل تو انتخابی طور پر آیا تھا، میرے مولا سے لے کر گیا، اب بار بار تو سائل نہیں آئے گا، تو انہوں نے صرف نماز کی پلاننگ نہیں کی ہے بلکہ سائل کی تیاری کی۔ بھائی تجھے آنا ہے، جب میں سجدے میں ہوں تو مجھ سے کچھ تقاضا کرنا، مدد مانگنی اور پھر چلے جانا۔ انشاءاللہ ہماری آئے اسلام کی آئے روایت میں نہیں چلے سکتا انشاءاللہ، روایت میں نہیں فرمایا کہ اس نے 40 نمازیں پڑھی اور ایک آیت نہیں اتری۔ 40 نمازیں پڑھی اور ایک آیت نہیں اتری۔ نمازیں پڑھتا رہا، انگوٹھی دیتا رہا، صدقہ کرتا رہا، لیکن آیت نہیں اتری۔ آج معاذہ کیا ہے بھائی، علی مرتضیٰ نے بھی وہی نماز پڑھی ہے، انہوں نے بھی انگوٹھی دی ہے، آیت اتر آتی ہے، اس نے بھی وہی نماز پڑھی ہے، انگوٹھی دی ہے، پھر آیت نہیں اتری۔ اب تک معلوم ہی نہیں ہوا یہ دنیا والے ہیں جو آپ کو باہر سے دیکھ رہے ہیں، پروردگار باہر سے نہیں دیکھتا، تمہارے اندر سے دیکھتا ہے۔ اس خلوص کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے، کئی آیتوں کی لالچ میں نہیں پڑھی جا رہی، کہیں اپنی تعریف کروانے کے لیے نہیں پڑھی جا رہی۔ اس لیے جب یہ عمل انجام دیتے ہیں جو افضل ہے، جو اولا ہے، جو صادقین ہے، جب یہ عمل انجام دیتے ہیں تو قرآن مبارک کہتا ہے کہ انما نطعمکم لوجه اللہ، یہ کھانا بھی کھلاتے ہیں اور اللہ کی خوشی، لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، نہ انہیں کوئی شکریہ چاہیے نہ کسی سے کچھ چلنا چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں کرتے اور اللہ سرسبی نے جن کا کسی سارے تقاضوں اور اولاد میں بھی اپنے مولانا آقا کے ساتھ مشہور فرمائے، انہوں نے اس کیفیت کو دو دوسروں بڑا خوبصورت بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی اب مشتری کے ساتھ۔ ان کی نماز بھی گئی پروردگار کو نماز بھی پسند نہیں کہ دوسروں کے لیے انجام دی جائے۔ ہر عمل ہو تو پروردگار کی خلوصیت کے ساتھ، اس لیے اعتبار کے اعمال ہمیں جو انما نطعمکم لوجه اللہ، پروردگار کے لیے، خدا کی رضا کے لیے۔ بس عزیز صادقین کو ہمیں پہچانا، صادقین ہے کون، یہ ہر عمل میں آپ کو سب اختیار کرتے ہوئے نظر آئے گی، صرف نماز کی بات نہیں، یہ روزہ رکھیں گے تو آئے دن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اللہ کی محبت میں یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جب یہ جہاد کریں گے تو آئے دن نازل ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغیرات صبحا وأثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ نہ صرف یہ کہ پروردگار ان کے جہاد کی سکھا رہا ہے، بلکہ یہ جس گھوڑے پر سوار ہے اس گھوڑے کے سروں سے نکلنے والی چنگاریوں کی بات ہے۔ جب یہ ایثار کریں گے تو قرآن میں کیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود مجبور ہوتے ہیں لیکن دنیا والوں کو کھلاتے ہیں۔ اور جب یہ حج انجام دیں گے تو پھر ایک آیت نہیں دو آیتیں اتریں گی۔ پہلے آیت میں آئے گی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پر پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر آپ نے وہ پیغام نہیں پہنچایا فما بلغت رسالته، تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ ارے اس پیغام کے بغیر جو رسول کی رسالت نامکمل ہے تو مومن کا ایمان کہاں سے
گیا آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا، دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام سے تو ہمیں توجہ رکھیے کہ جملہ یہ پس کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں اولا کے پیچھے جانا ہے، لولا کے پیچھے نہیں جانا. جو اولا ہو اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کا اتباع کرنا ہے. اور اگر اولا کو تلاش کرنا ہو تو غدیر قوم کے مولا کو تلاش کرنا. یہ اولا وہ ہیں کہ جنہیں نبی نے مولا بنایا ہے، اور وہ لولا کہنے والے وہ ہیں کہ جو علی کے زمانے میں کہتے رہے لولا علی لہلکا، اور امام صادق کے دور میں بھی کہنے لگے لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال شاگردی امام صادق میں نہ ہوتے تو نعمان بھی ہلاک ہوتا. تو لولا والے اور ہیں اور اولا والے اور ہیں. اولا ہر مقام پر اولا دکھائی، چاہے نماز ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکات ہو، ہر مقام پر اولا. اسی لیے میں صرف ایک بات بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد میں مسئلہ سے صحیح ہو جاؤں گا کہ جب دین اسلام کا آغاز ہوا، نبی اکرم نے آواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بلند کیا، تو سب سے پہلے جس نے اظہار اسلام کیا وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو طالب کا بیٹا کیا. سب جانتے ہیں، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والے تھا پر ماشاء اللہ لوگوں نے بڑے اپنے ذہن لڑائے کہ کسی طریقے سے مولا علی کو کم کیا جائے. انہیں موقع نہیں مل سکا کہ اپنے ذہن لڑا کر امت مسلمہ کو کوئی نسخے کیمیا دے دیں، کوئی نجات کا راستہ بتا دیں، کوئی تعمیر کر لیں، کوئی ایٹم بم بنا لیں، کوئی ترقی کا کام انجام دے دیں. لیکن ہاں انہوں نے اپنی ساری محنتوں کو، اپنی ساری کوششوں کو صرف کیا ہے فضائل علی کو. اور کہا کہ ٹھیک ہے علی سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب جانتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے. لیکن علی نے اس وقت نماز پڑھی ہے جب وہ کم سے تو کم سے کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. کم سے بچہ اگر میں نماز پڑھے اس کی نماز کوئی پہلے. اس لیے اگر علی نے اس وقت ایمان قبول بھی کر لیا اور ایمان لے کر آ گئے تو چونکہ مالک کا نعوذ باللہ، اس لیے ان کی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں ان کی ایمان کی بڑی حیثیت ہے کہ ساری زندگی ان کو سجدہ کرتے رہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد وہ ایمان لے کر آئے، ان کی ایمان کی بڑی حیثیت ہے. لیکن وہ علی مولود کعبہ ہے، کبھی بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، لیکن 10 برس کی عمر میں ایمان لے کر آ گئے. وہ چونکہ بچپن میں تھے اس لیے ان کی ایمان کی وجہ سے. اچھا اس کا جواب اگر ہم دیں تو بات اور ہے، لیکن مزہ تو یہ ہے کہ اس کا جواب بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو دشمن اہل بیت کی زبان سے پیش کروں. مامون رشید کے دربار سے ہوا، 40 بڑے بڑے علماء کو حاضر کیا گیا، بحث ہو رہی ہے افضل ابن علی مرتضیٰ پر، اور پوری روایت بڑی خوبصورت ہے اور پڑھنے کے قابل ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو اس کی کچھ حصوں کو بعد میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن ابھی جو حصہ ہے ایمان علی ابن ابی طالب سے متعلق جو کمسنی کے عالم انہوں نے اختیار کیا، اس سے متعلق مامون کا جملہ پیش کر رہا ہوں. مامون نے بڑے بڑے علماء کو سامنے لے کر آئے، کیا یہ اکثر اس میں شامل ہے، اور اس میں ایک اور عالم ہے جس کا نام ہے اسحاق بن ابراہیم بن اسماعیل. سوال کیا کہ کیا ہو گیا افضل ابن علی مرتضیٰ پر، بس تمہارے پاس اتنی طریقے سے خاموش ہو گئے. پھر مامون نے سوال کیا مجھے بتاؤ سب سے پہلے نبی اکرم پر ایمان لانے والا کون؟ سب نے بیک آواز میں کہا علی سب سے پہلے ایمان لانے. لیکن کوئی آگے بڑھا اور اسحاق بن ابراہیم نے کہا کہ ایمان کی کوئی حیثیت نہیں چونکہ بچپن میں ایمان لے کر آئے تھے. مامون کا جواب سنیے گا، دشمن اہل بیت، لیکن جواب کیا دیا ہے سننے کے قابل. اچھا علی کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر مجھے یہ بتاؤ کہ علی جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ دعوت نبی کی وجہ سے لائے ہیں
الحال میں خدا کی وجہ سے لائے. تھوڑی سی مشکل باتیں لیکن میرے ساتھ دیجیے گا، بات کو میں آسان کروں گا. کوئی صورت ہے یا تو پروردگار سے الہام ہوا ہے اور ایمان لے کر آ گئے، یا نبی نے دعوت دی اور ایمان لے کر آ گئے. دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی صورت نہیں. یہ تو صورتیں بن سکتی ہیں. اگر کہتے ہیں کہ خدا نے الہام کیا ہے تو بھی بس جاتے ہیں. کیا خدا کی طرف سے الہام ہو رہا ہے اور خدا کو کیا ایمان لے کر آ جائے؟ یہ تو مطلب ہو گیا کہ جو نبی سے بھی افضل ہے، کہ نبی سے بھی پروردگار میں ہمیں گفتگو ہوتا ہے تو جبرائیل کے ذریعے ہوتا، اور جب علی سے میں گفتگو ہے تو ڈائریکٹ خدا نے الہام کر دیا. اگر نہیں، خدا نے الہام نہیں کیا، نبی نے الہام دیا. اب سنیے گا، کیا اگر نبی نے علی کو دعوت ایمان دی تھی تو سوال علی سے نہ کرو کہ یہ بچپن میں تھے، یہ نابالغ تھے اور ایمان کا چلے گا. سوال تو نبی سے ہونا چاہیے تھا جب نابالغ تھے تو دعوت ایمان کیوں دی؟ یہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں الحمدللہ کوشش کریں گے کہ ہم کچھ باتوں بیان کریں اور اس اعتراض کا مفصل جواب بھی موجود ہے، لیکن میں اشاروں کی بات بیان کر رہا ہوں جو داخل وقت گنجائش نہیں ہے. خود مامون نے اس بات کا اعتراف کیا کہ نبی کے زمانے میں بچے اور بھی تھے، کم سے بچے اور بھی تھے، نوجوان اور بھی تھے، لیکن نبی نے کسی اور نابالغ کو دعوت اسلام نہیں دی. اگر دی ہے تو علی مرتضیٰ کو دی. اس کا مطلب نبی جانتے ہیں کہ علی کی کم سنی اور ہے، باقیوں کی کم سنی اور ہے. جس طریقے سے خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ تمہاری نابالغی کی عمر اور ہے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی نابالغی کی عمر اور ہے. وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو نبی ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو کلام کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو رسول بن جاتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ آئے ہیں بہت کم سنی کی عمر میں نبوت ملی، حضرت یحییٰ آئے ہیں بہت کم سنی کی عمر میں نبوت ملی. اور یہ تو انبیاء کی بات ہے. میں تو آپ کے سامنے علی مرتضیٰ کے نوے جانشین کی مثال پیش کروں. جب امام جواد کو امامت ملی تو بڑے بڑے علماء موجود تھے، یحییٰ ابن اخصم بھی موجود تھا، قاسم القضاة بھی موجود تھا، لیکن علی کے نوے جانشین کا مقابلہ جب بڑا عالم نہیں کر سکا تو خود علی کا مقابلہ بڑے سے بڑا عالم کیا کرے گا؟ ہمارے نبی امام کو کم سنی کی بات، ہمارے نسل امام کو کم سنی ان کی کم سنی کم سنی یا اور پسند نہیں. یہ جو پڑھا گیا یہ دو طریقوں سے لوگوں سے برداشت کرتے ہیں. یا تو وہ سن رہے تھے کہ ہر چیز میں نبی اگر کسی کو حضرت نہیں کرتے تو علی ہوتے، انا مدینۃ العلم وعلم اللہ، انا دار الحکمہ وعلم اللہ، انا وعلی ابوا هذه الامه. ہر چیز کا انسان بھائی بنایا، بھائی بنایا، اپنے مصر پر سلایا، جنگوں میں بھیجا، بھائی مرزا کو بھیجا. اگر ان کے فضائل جنگوں میں ان کی علی کا نام آ رہا تو کچھ ایسے تھے جو فضائل کی مان کھا رہے تھے اور یہ حسد کی آگ ہے. اور یہ حسد ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکلا. اور اس حسد کی بیماری سے سب کو محفوظ رکھتے ہیں. ہمارے گھروں کو حسد کی بیماری سے انشاءاللہ بہت زیادہ محفوظ رکھتے ہیں. بھائی بھائی کا اگر حسد ہو جائے تو حال لوگ نہ کرنا. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو فضائل علی کی مان کھا رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو علی مرتضیٰ کی تلوار کی مان کھا رہے تھے. ان کے بھائی کو یا تو علی نے واصلہ جہنم کیا تھا، ان کے باپ کو یا علی نے واصلہ جہنم کیا تھا، یا ان کے باپ کو علی نے واصلہ جہنم کیا تھا. کوئی نہ کوئی
فضائل کی مار کھانے والے یا تلوار کی مار کھانے والے. بس عزیزوں جب علی کو خلافت مل گئی تو جو فضائل کی مار کھا رہے تھے ان کی بیٹی چمن میں آ گئی اور جو تلوار کی مار کھا رہا تھا وہ صفین میں اس کا بیٹا آ گیا. یہ دو طرح کے لوگ موجود تھے اور علی کے مطلب اس طریقے سے بعض افراد کے لوگوں میں آتا گیا اور راستے بدل دیا جو کربلا ہوتا تھا. اسی لیے مولانا حسین نے کربلا جب خطبہ بیان کیا ہے اور آخر میں یہ سوال کیا کہ تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے, تو کسی نے یہ جواب نہیں کر دیا حسین ہمیں تجھ سے دشمنی ہے. یہ بھی جواب نہیں دیا ہمیں دین اسلام سے دشمنی, بلکہ جواب نہیں دیا وہ مزل ابیک میں تیرے باپ سے دشمنی. وہ عصمت تھی, وہ فضیلت تھی, پھر مصیبتیں بھی ایسی نہیں پڑتی. خود میرے مولا کے لیے میرے کو کی تلوار کو برداشت کرنا آسان تھا, لیکن اب حسین کے گروہ مبارک کا شدت خنجر کیسے نہیں برداشت کرتا. میرے مولا اپنی اولاد کو کربلا میں کیسے قربان کا برداشت کرتا. علی مسئلہ کی شدید کا بلا کرا. بس عزیزوں مولا حسین کو کارمان مدینہ سے نکلا ہے, وہ آہستہ آہستہ کربلا کا راستہ. لیکن ہمارے لیے تو کربلا اسی کا شروع ہو گئی تھی جب حسین مظلوم نے مدینہ چھوڑا. اور مجھے کہنے دیجیے چونکہ میں بھی مسافر ہوں, میں بھی ایک سفر کر کے آیا ہوں, گھر سے بہت چھوٹا سا سفر, لیکن میں اپنے دل کی بات آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے ملک سے یہاں اپنے ملک میں سفر کر کے آیا, دونوں ہی میرے ملک میں, ایران میں ہو یا پاکستان میں, اس جگہ سے اس جگہ پر آیا تھا تو ایک دن کا سفر تھا, لیکن جب یہاں پہنچا تو مجھے آرام کی ضرورت تھی. جب یہاں پہنچا تو مجھے آرام دہ بستر کی ضرورت تھی, مجھے اچھے کھانوں کی ضرورت تھی, مجھے طاقتور اور تقویت پہنچانے والی غذاؤں کی ضرورت تھی, مجھے پانی کی ضرورت تھی. سنیں گے مولا حسین اور ان کے بچوں کا سفر کتنے عرصے کا ہے. 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا اور اس کے بعد سے حسین سفر میں. رجب کے بعد شعبان آیا, شعبان کے بعد رمضان آیا, رمضان کے بعد شعبان آیا, شعبان کے بعد ذیقعدہ آیا, ذیقعدہ کے بعد ذوالحجہ آیا اور پھر محرم کو حسین کربلا میں. جس نے 5 مہینوں کا سفر اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیا ہو, اسے کتنی آرام کی ضرورت ہے. لیکن عزیزوں کو محرم کو جیسے ہی کربلا پہنچے ہیں حسین, جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد قربانیاں پیش اجرکم علی اللہ. بس عزیزوں اس سفر کو آج ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور 2 محرم کی جب کل تاریخ داخل ہوگی تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کربلا چونکہ 2 محرم میں امام آئے ہیں, اس لیے کربلا سے متعلق باتیں کل اس کو بیان کریں گے. 28 رجب میرا مولا مدینہ چھوڑا. کیفیت یہ ہے کہ اپنے بھائی عباس سے کہا, اے حضرت عباس سامان سفر باندھو, ہم ایک طویل سفر پر جانا ہے. مولا غازی عباس کے داد امام میں سامان سفر باندھتے اور خود میرے مولا اپنے نانا کی قبر پر جاتے. نانا بھی کون ہے جو رسول خدا عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا اور ان کی قبر پر وہ پہنچا ہے کہ جو نانا کا سب سے زیادہ چہیتا آئے نانا کی قبر پر. میرا دل یہ کہتا ہے کہا ہوگا نانا رسول خدا آپ زندہ تھے تو حسین کبھی لڑکا نہیں کرتا تھا, نہ ہمیں ملتا تو شور کا حسین کو نانا یہ وہ حسین ہے جب عید کے موقع پر بچوں کے پاس سواریاں ہوتی تھی اور حسین کے پاس نہیں ہوتی تھی, تو نانا حسین کے لیے سواری بن
نانی کی قبر سے ودا ہوئی، پھر اپنی ماں کی قبر پر بھی آئے ہوں گے، سیدہ کائنات کی قبر مطہر پر بھی آئے ہوں گے، آئے اپنے مادر کرام کی قبر پر، اور کیا گفتگو کی یہ تو مجھے نہیں معلوم، یہ تو روایتوں میں موجود نہیں ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے اتنا ضرور نہ ہونا، اے اللہ جب آپ کا وقت شہادت تھا اور آپ کا حسین آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، تب پتے کا من توڑ کر حسین کو سینے سے لگا دیا تھا، اے مادر گرامی حسین پہ آپ کے بعد آیا ہے، اپنے ہاتھوں کو قبر سے نکالیے، اور حسین کو اپنی قبر میں بھیجیے، حسین اپنی ماں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن شاید ماں کی طرف سے بھی آواز آئی ہوگی، بیٹا حسین کو ڈھلا دے، تو آگے آگے چل، تیرے پیچھے تیری ماں آئے گی، ہر مقام میں تیری ماں پہنچے گی، پر عزیزو میرے مولا نے اپنی ماں کی قبر سے بھی ودا کیا، اور اب ہماریاں تیار ہونے لگی، راوی کہتا ہے کہ 900 داخل ہوا، جب پہلے بنی ہاشم اپنا محلہ چھوڑ کر جا رہے تھے، میں نے عجیب منظر دیکھا، نہ صرف عباس حسین کے ساتھ ہے، نہ صرف علی اکبر حسین کے ساتھ ہے، نہ صرف قاسم حسین کے ساتھ ہے، بلکہ میں نے کیا دیکھا، سید علی ابی حسین کے ساتھ سفر اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، رونے کے ایام ہیں، کچھ مسائل میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنی آوازوں کو آزاد رکھیے گا تاکہ جو بھی اس مجلس میں آئے ہیں وہ راضی اور خوش ہو گئے۔ میں اتنا کہوں ایک سوال پیش کرنا چاہوں، آپ اگر جانا چاہتے سفر پر اپنے ساتھ غازی عباس کو لے جائیے، حضرت علی اکبر کو لے جائیے، یہ خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ شاید جواب دیں کہ ناراض کو ایک سبب نہیں آیا، میرے جہاد کے 2 حصے، ایک حصہ حسین کو پورا کرنا ہے، دوسرا حصہ شریعت حسین کو۔ اگر یہ میری بہنیں نہ ہوں تو مقصد حسین پورا نہیں ہو سکتا، بس یہ بیویاں ہماریوں پر سوار ہونے لگیں، پوری روایت میں تفصیل تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیا حالات پیش آئے ہوں گے، لہٰذا میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب ایک مخدرہ باہر آئی ہوگی، حضرت علی اکبر نے سہارا کیا ہوگا، یہ کون سی بیوی ہوگی؟ یہ ہوگی مادر گرامی لیلا ہوگی، 2 سال ہو کر بیٹھ گئے ہوں گے، اپنی مادر گرامی کو ہماری میں سوار کروایا ہوگا، پھر ایک اور شہزادی نکلی ہوگی، جناب قاسم آگے بڑھے ہوں گے، یہ کون سی شہزادی ہے؟ یہ قوم میں سوار ہے، حضرت قاسم نے اپنی مادر گرامی کو سوار کروا دیا، اور اب ایک اور بیوی آگے بڑھی، جن کے استقبال کے لیے غازی ابوالفضل العباس آگے بڑھے، یہ کون سی بیوی ہے؟ یہ علی مرتضیٰ کی چھوٹی بیٹی